السلام علیکم ناظرین، یہ میلی وائس کا ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز ہے۔ میں عبدالوہاب۔ عالم اسلام سے اہم خبروں سے قبل پیش ہے چند سرخیاں۔ اسلام و فوبیا سے متاثر انتہا پسند گروہ کو جرمن پولیس نے کیا بے نقاب، 17 پولیس ملازمین شامل۔ لبنانی سرحد سے اسرائیل حاصل کرتا ہے قدرتی گیس، لبنان نے سمندری حدود پر اپنا دعویٰ اقوام متحدہ کو پیش کیا۔ ستمبر میں افغانستان سے امریکی فوج کی ہوگی واپسی، طالبان کا عدم اعتماد صحیح نکلا۔ رمضان سے قبل اسرائیلی فوج کی بربریت، 25 بے گناہ فلسطینیوں کو حراست میں لیا۔ اور لاک ڈاؤن سے بھارت کو ہفتے میں $1.25 ارب کا ہوگا نقصان، مئی تک ہوگا $10.5 ارب کا نقصان۔ اب خبر تفصیل سے۔ جرمن پولیس نے تقریبی کارروائیوں کے مد نظر رائٹ ونگ جماعت سے منسلک انتہا پسند گروپ پر ہتھیاروں کی چوری کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اس گروہ کا سرغنہ خود ایک پولیس افسر ہے جسے گرفتار کیا گیا ہے۔ اسلام و فوبیا سے متاثر نارڈ کریوز نامی یہ گروپ بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی ذخیرہ اندوزی کر رہا تھا۔ اس گروہ کے ممبران کو تحویل میں لینے کے بعد انکشاف ہوا کہ ایک اپلیکیشن کے ذریعے یہ گروہ سارے جرمنی میں ایسے کئی مقامات پر ہتھیار جمع کرنے کی فراق میں تھا تاکہ جرمنی میں بغاوت کرتے ہوئے تخریبی کارروائیاں انجام دی جا سکے۔ گروپ چیٹنگ میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ یہ گروپ مسلم مخالف تشہیر کرتا تھا۔ کارروائی میں گروہ کے پاس سے 55,000 سے زائد کارٹریج اور مختلف ہتھیاروں کی گولیاں برآمد کی گئی ہے۔ اس گروہ میں ملوث ہونے کے ضمن میں سیکزونی علاقے کے 17 پولیس ملازمین پر شک ظاہر کیا گیا ہے جن کی تفتیش جاری ہے۔ جرمنی کی وزارت داخلہ کے مطابق جرمنی میں 26,000 سے زائد انتہا پسند افراد ہیں جس میں سے 13,000 تشدد کی راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ لبنان نے اپنی سرحدوں سے منسلک سمندری علاقے کی حدود میں توسیع سے متعلق دعویٰ اقوام متحدہ میں پیش کیا ہے۔ اس دعوے سے اسرائیل میں بوکھلاہٹ ہے کیونکہ یہ علاقہ قدرتی گیس و ذخائر سے مالا مال ہے۔ لبنان کے عبوری وزیر اعظم حسن دیاب نے اقوام متحدہ کو پیش کیے گئے دعوے میں 1600 اسکوائر کلومیٹر علاقے کو لبنان کا بتایا جہاں اسرائیل سے اس کا تنازع جاری ہے۔ حالانکہ اس علاقے کے مسئلے کے حل کے لیے امریکہ نے ثالثی کی تھی جو ناکام ثابت ہوئی۔ لبنانی سرحد میں ہونے کے باوجود حالانکہ اس علاقے میں اسرائیل گیس حاصل کرتا ہے لیکن لبنان تجارت کے لیے گیس نہیں نکال سکتا۔ لبنان اب جب کہ انتہائی اقتصادی بحران کا شکار ہے، اس کے دعوے سے مسئلے کے حل کی طرف تیز پیش رفت ہونے کے امکانات ہیں۔ پاکستان میں ایک وزیر کے پریس کانفرنس میں تاخیر سے پہنچنے کے سبب صحافیوں نے وزیر کے بائیکاٹ کر دیا جس کا ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو چکا ہے۔ پاکستان کے مرکزی وزیر برائے پانی و وسائل فیصل واودہ نے ایک پریس کانفرنس منعقد کی تھی جس میں وہ 2 گھنٹوں سے تاخیر سے پہنچے۔ اپنا قیمتی وقت برباد ہونے پر بطور تنبیہ صحافیوں نے وزیر کے پہنچنے کا تاخیر کا سبب پوچھا جس پر غیر اطمینان بخش جواب ملنے پر صحافیوں نے اپنے مائک اور کیمرے نکال لیے۔ پریس کانفرنس جہلم ندی پروجیکٹ میں ہوئی بدعنوانیوں کے الزامات سے متعلق تھی جہاں ایک صحافی کے سوال پر وزیر برہم ہو گئے۔ اپنے سوال کا جواب نہ ملنے پر صحافی نے احتجاجاً اپنا مائک ہٹا دیا۔ پریس کانفرنس میں موجود دیگر صحافیوں نے وزیر کا سلوک دیکھتے ہوئے وزیر کے پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا۔ افغانستان میں 20 برس کے قبضے کے بعد امریکی فوج آئندہ ستمبر میں واپس ہوگی۔ امریکی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر منگل کو بتایا کہ صدر جو بائیڈن افغانستان سے اس برس 11 ستمبر کو امریکی افواج کے انخلاء کے ایک منصوبے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل ٹرمپ کی انتظامیہ نے امریکی افواج کے انخلاء کی تاریخ رواں برس 1 مئی مقرر کی تھی، تاہم اب صدر بائیڈن کے فیصلے کے تحت فوجیوں کی واپسی میں مزید 5 ماہ کی توسیع ہو جائے گی۔ قطر میں طالبان کے دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے ٹویٹر پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ جب تک تمام بیرونی فورسز افغانستان کی ہماری سرزمین سے مکمل طور پر نہیں نکل جاتے اس وقت تک ہم افغانستان سے متعلق فیصلہ لینے والے کسی بھی کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ افغانستان میں نیٹو ممالک کے اس وقت 9,600 فوجی تعینات ہیں جس میں سے امریکی فوجیوں کی تعداد 2,500 ہے۔ رمضان سے عین قبل اسرائیلی فوجیوں نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 25 بے گناہ فلسطینیوں کو مغربی کنارہ پٹی سے حراست میں لیا ہے۔ جارڈن کی نیوز ایجنسی پیترا کے مطابق اسرائیلی فوج نے منظم کارروائی کرتے ہوئے ہیبرون، بیت اللحم، سلفیت، جنین اور مشرقی یروشلم سے فلسطینیوں کو حراست میں لیا ہے۔ اسرائیل کے عین ماہ رمضان سے قبل اس شرنگیزی پر فلسطینیوں میں شدید غصہ ہے۔ اسرائیل نے مشرقی یروشلم اور مغربی فلسطینی کنارہ پٹی پر 1966 میں قبضہ کیا تھا اور اس کے بعد سے مسلسل بین الاقوامی قوانین کی پامالی کرتا آیا ہے۔ فلسطینی شہری مشرقی یروشلم کو اپنے مستقبل کی راجدھانی مانتے ہیں جبکہ صہیونی قابض اسے اپنی راجدھانی کہتے ہیں۔
برطانیہ میں کورونا کیسوں میں کمی ویکسین کی فراہمی سے نہیں بلکہ لاک ڈاؤن میں سختی سے ہے، اس طرح کا بیان دیا ہے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے۔ انہوں نے کہا کہ اگر لاک ڈاؤن میں ڈھیل دی جائے تو کورونا کیسز دوبارہ بڑھ جائیں گے۔ برطانیہ اسرائیل کے بعد دوسرا ملک ہے جس نے کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے کی پہلی خوراک اپنی آبادی کے تناسب سے تقریباً مکمل کر چکی ہے۔ برطانیہ میں کورونا کی لہر سے تیسری مرتبہ لاک ڈاؤن لگایا جا چکا ہے، حالانکہ بہتر حالات کے سبب عنقریب جم، پب، سلون اور تفریحی مقامات کھولے جانے کا عندیہ برطانوی حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کی اب تک 74 قسموں کی جانکاری ہے، جس سے برطانیہ میں اب تک 1,27,000 افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ کورونا سے موتوں کے سلسلے میں برطانیہ 5ویں مقام پر ہے اور موتوں ہی کے معاملے میں امریکہ، برازیل، انڈیا اور اٹلی بالترتیب پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے مقام پر ہے۔ بھارت میں لاک ڈاؤن سے ہفتے میں $1.25 بلین کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس طرح کی معلومات برطانوی معاشی ادارے بارکلیز نے دی ہے۔ ادارے کے مطابق اس طرح کے حالات اگر مئی تک جاری رہتے ہیں تو بھارت کو معاشی سطح میں اس سہ ماہی میں $10.5 بلین کا خسارہ برداشت کرنا پڑے گا۔ بھارت کورونا وائرس کے معاملوں میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، جہاں کورونا متاثرین کی تعداد لگ بھگ 1,40,00,000 تک پہنچ چکی ہے اور اب تک 1,72,000 افراد نے اپنی جان بھی گنوائی ہے۔ بھارت کی مجموعی کووڈ-19 مریضوں میں 48% کیسز مہاراشٹر ریاست سے ہیں۔ حالانکہ مہاراشٹر میں لاک ڈاؤن جیسے حالات ہیں، لیکن ملک کا معاشی مرکز ہونے کے سبب زیادہ دنوں تک مکمل لاک ڈاؤن کا نفاذ ممکن نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی عالم اسلام سے آج کی اہم خبریں۔ دیگر خبریں، تصحیح اور تصاویر کے لیے ملی وائس کو فیس بک، یوٹیوب سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔